الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اس کے بعد ذکر چار یار آئے، ابو بکر عمر عثمان حیدر بار جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سد کرام، میری محترمہ محترمہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی دو ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، گزشتہ کئی مہینوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ پورا مہینہ ربیع الاول کا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت تک کے حالات و واقعات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوتے رہے، مگر اس گئے گزرے دور کے اندر اور اس وقت کی مناسبت سے اس وقت ہر طرف افراتفری ہے، فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا سیلاب ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، گھر گھر کے اندر باپ بیٹے کی لڑائی، معاشرے کے اندر
لوگ میرے نام کے نعرے لگے، آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ آج یہ امت اچھے اخلاق سے دور ہو چکی ہے۔ آج ہم اخلاق رذیلہ اور برے اخلاق کا شکار بن چکے ہیں۔ مگر میرے محترم دوستوں، یاد رکھیں، جب کسی امت کے اخلاق بگڑا کرتے ہیں تو پھر وہ امت تباہی کے دہانے پر پہنچ جایا کرتی ہے، پھر وہ امت تباہ ہونے کے قریب ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس وقت کی مناسبت سے آج میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے حضور کے اخلاق حسنہ کو پیش کروں، کیونکہ اس وقت ہر ایک کو چاہیے، چاہے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی برادری سے اس کا تعلق ہے، کسی کنبے اور قبیلے سے ہے، خواہ وہ پشتون ہے یا غیر پشتون ہے، وہ عربی ہے، اجمی ہے، آج کے اس گئے ہوئے دور کے اندر ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اخلاق حسنہ کو اختیار کرے۔ اللہ حضور کی پوری امت کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میرے سمیت تمام انسانوں کو برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، تمہیدی باتیں ہیں، اللہ پاک نے ہر انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر ایک سورت، نمبر دو سیرت۔ بعض انسان ایسے ہیں ان کی صورت تو اچھی ہوتی ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی سیرت و کردار تو اچھا ہوتا ہے مگر ان کی صورت شکل اچھی نہیں ہوتی۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھے، سیرت یہ صورت کی محتاج نہیں ہوتی، ہاں صورت یہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ لفظ ملتے جلتے ہیں، توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ صورت سیرت کی محتاج ضرور ہوتی ہے، لیکن سیرت انسان کی شکل اور صورت کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ آپ تھوڑا پیچھے کی تاریخ دیکھیں، ایک انسان گزرا جو شکل اور صورت سے تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ابو لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب کا معنی انگاروں کے شعلے، جس طرح آگ کے انگارے سرخ ہوتے ہیں، ابو لہب کا حسن و جمال اتنا سرخ تھا، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، سارا کچھ ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے سے لے کر آخر وقت تک، قیامت تک کے لیے فرما دیا، تب تک یدا ابو لہب و تب، ابو لہب بھی برباد ہوتا رہے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال بھی تباہ ہو گیا، جو کچھ ابو لہب نے دنیا میں کمایا وہ بھی تباہ ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ پاک نے اگر اس کی سیرت اچھی نہیں تھی، اس کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرمائی۔ جب تک لوگ قرآن کریم کی آیات پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، ابو لہب پہ بھی لعنت برس
برستی رہے گی، ابو لہب کے گھرانے پہ بھی لعنت برستی رہے گی۔ اور اسی طرح دیکھیں تاریخ کے اندر ایک انسان گزرا جو شکل اور صورت کے لحاظ سے تو اچھا نہیں، شکل کا کالا ہے، ہاتھ جس کے چوڑے چوڑے ہیں، ہونٹ جس کے موٹے موٹے ہیں، زبان جس کی توتلی ہے، آزاد نہیں غلام ہے، آزاد کا بیٹا نہیں والدہ بھی غلام ہے، جس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا وہ باپ بھی غلام ہے، لیکن صورت تو اچھی نہیں تھی، سیرت اچھی تھی، کردار اچھا تھا۔ پروردگار عالم کو اس کی سیرت اتنی اچھی لگی، وہ چلتا تو مکہ مدینے کی گلیوں میں ہے، چلتا تو فرش پر ہے، لیکن بخاری شریف میں واقعہ اور حدیث موجود ہے، اس کے چلنے کے قدموں کی، جوتوں کی آہٹ اور کی ساتھ جنت میں سنے گی۔ تو تجھے اور مجھے بھی چاہیے سیرت اپنانے میں اللہ پاک نے اختیار دیا، صورت جیسی اللہ نے دی ہے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں اپنی صورت تبدیل نہیں کر سکتا، آپ اپنی صورت تبدیل نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے جو انسان کو صورت دی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ہاں سیرت تو اور میں اپنی تبدیل کر سکتے ہیں، کردار تو اور میں اپنا تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا کردار اچھا بنانے کی توفیق۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلق عظیم والی صفت، اخلاق حسن والی صفت کو اللہ پاک نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر پہلے 3 قسمیں کھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں نون کی قسم، والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی بھی قسم اور قلم جو کچھ لکھتی ہے اس کی بھی قسم۔ آگے چلتے چلتے 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب خلق عظیم کیا چیز ہے، اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں، اور پھر چلتے ہیں محدثین کے دروازے پر، پھر چلتے ہیں مفسرین کے دروازے پر۔ ایک بہت مشہور تفسیر ہے جس کا نام تفسیر فتح المنان بھی ہے، جس کا نام تفسیر حقانی بھی ہے، جسے شاہ محمد عبدالحق حقانی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے تحت اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں خلق سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں خلق ایک نفسانی منکر ہے، خلق ایک اچھا کردار ہے، خلق ایک اچھی عادت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لکھا ہے کہ جب یہ خلق عظیم کسی کو ملتے ہیں، انسان اچھے کام، انسان نیک کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایک ہے اچھا کام کرنا، یہ اور بات ہے، مگر ایک ہے اچھے کام کو آسان طریقے کے ساتھ کرنا، یہ اور بات ہے۔ شاہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر خلق کی تفسیر کرتے ہوئے یہی لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز عمل کا جس کی وجہ سے آسان ہو جائے دین کا کام، جس کی وجہ سے عبادت آسان ہو جائے، جس کی وجہ سے نماز آسان ہو جائے، جس کی
کی وجہ سے روزہ آسان ہو جائے، مطلب یہ کہ دین پر چلنا جس کی وجہ سے آسان ہو جائے، انسان دینی کام کو سہولت کے ساتھ ادا کر سکے، اسی کو خلق کہا جاتا ہے، اسی کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاق کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر 1 اخلاق حسنہ ہے، نمبر 2 اخلاق کریمہ بھی ہے، نمبر 3 اخلاق عظیمہ ہے۔ اب چلتے تینوں کی تفسیر مختصر لفظوں کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں۔ پہلی صفت ہے اخلاق کی پہلی قسم ہے اخلاق حسنہ، اسے بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، محبوب اگر کوئی تیرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، اگر کوئی جناب کے ساتھ برائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اتنا برائی کر سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کے ساتھ برائی کی۔ قرآن نے اجازت دے دی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، کسی نے آپ کو ایک دھکا دیا، اب قرآن کریم اخلاق حسنہ بھی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ آپ اسے ایک تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، آپ بھی اسے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ جیسے اس نے کیا، جیسے برے نے برائی کی، تم بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ بالکل صوفی نہ بنو، بالکل شریف نہ بنو۔ قرآن کریم جب حکم کرتا ہے اخلاق یہی ہے، اخلاق حسنہ یہی ہے، بدلہ لے سکتے ہو، یہ اخلاق حسنہ کی تعریف۔ نمبر 2 اخلاق کریمہ ہے۔ آمنہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اخلاق کی دوسری سیڑھی اور صفت یہ ہے، اگر کوئی جناب کے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر کوئی جناب کو تنگ کرتا ہے، دوسری صفت بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اگر کوئی برا آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ درگزر کر دیں، خذ العفو، آپ اسے معاف کر دیں، آپ اسے چھوڑ دیں، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اس سے بدلہ نہ لو بلکہ اسے معاف کر دو۔ اب چلیں وہ صفت جس کی آیت کے اندر میں نے تلاوت کی، اللہ کے نبی کو حکم ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ محبوب اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر تشدد کرتا ہے، اب محبوب آپ تو اخلاق عظیم کے صاحب ہیں، آپ کو صاحب اخلاق پیغمبر ہیں، آپ اسے درگزر بھی کر دیا کریں اور اسے نیکی کا بدلہ بھی دے دیا کریں۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر برائی کا بدلہ لو گے اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر بدلہ نہیں لیتے میاں جان میں اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اور اگر بدلہ بھی نہیں لیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میاں دل سے بھی میں نے معاف کر دیا، تیرے ساتھ نیکی بھی کرتا ہوں، یہ اخلاق کی تیسری صفت قسم ہے جسے اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ اور میرے محبوب کو اخلاق عظیمہ دے کر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بن کر دنیا میں تشریف لے آئے۔ آمنہ کرام فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ پاک نے مجھے صاحب اخلاق پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے اخلاق پڑھ کر دیکھیں، کسی نے آپ کو گالیاں دی آپ نے تب بھی معاف کر دیا، کسی نے آپ کو پتھر مارے تب بھی معاف کر دیا، کسی نے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تب بھی معاف
معاف کر دیا، کسی نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید کیا، آپ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ معافی دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی پیش کیا۔ اللہ تجھے اور مجھے بھی حضور کے ایسے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمنہ کے لال کی تو یہ صفت ہے۔ علماء لکھتے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مقام ملتزم کے پاس ہے، ملتزم کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، دروازے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور یوں کر کے کہتے ہیں اللہ اگر میں کبھی، توجہ سے سنیں، اگر کبھی میں پیغمبر اپنی امت کے مسلسل ظلم کی وجہ سے مسلسل مجھے تنگ کرتے ہیں، اگر کبھی نہ کبھی غصے میں آ کر میں اپنے لوگوں کے لیے بد دعا کر بھی دوں، اللہ مہربانی کرنا میری بد دعا کو کبھی قبول نہ کرنا۔ اگر میری زبان سے جملے نکل بھی جائیں، بد دعا کر بھی بیٹھوں، اللہ میاں پھر بھی مہربانی کرنا میری بد دعا کو قبول نہ کرنا، کیونکہ اللہ اگر یہ ظلم کرنا جانتے ہیں تو میں محمد رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اپنی رحمت برسانا بھی جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تو نے مجھے رحمت للعالمین پیغمبر بنا کر۔ ایک مرتبہ آپ قبیلہ مضر کے لیے بد دعا کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے یہی حدیث مشکات کے درس کے اندر جو صبح ہمارا درس ہوتا ہے یہ حدیث گزری۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مضر کے لیے بد دعا فرما رہے تھے۔ کیوں بد دعا کر رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے قرہ سبعون حضور کے 70 قاریوں کو شہید کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کی مضر والوں کو تباہ اور برباد فرما، اللہ رام والوں کو تباہ اور برباد فرما، قبیلہ زکوان اور قارہ کو برباد فرما، کیونکہ انہوں نے میرے 70 قرآن کریم پڑھنے والے علماء اور میرے 70 قاریوں کو شہید کیا۔ علماء کرام لکھتے حضور ابھی یوں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل جو میرے محمد کریم سے کہہ دو، میرے اخلاق والے پیغمبر سے کہہ دو، رحمت للعالمین پیغمبر سے کہہ دو، اے میرے محبوب ان اللہ لم یبعثک سبابا ولا لعانا وانما بعثک رحمتا، محبوب ہم نے آپ کو گالی دینے والا نہیں بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، انما بعثک رحمتا، محبوب ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تو امت کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، بد دعا کسی کے لیے بھی نہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر اخلاق کی ایسی تلقین فرمائی، آپ نے اخلاق ایسے اپنائے کہ جسے اپنے تو اپنے کافر بھی دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے کا قاتل ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی تفسیر عزیزی کے اندر بھی لکھتے ہیں اور علماء نے بھی لکھا، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، حالت کفر کے اندر ہے اور مسلمانوں سے اتنا ضد اور عناد ہے کہ رشتہ داری اور قرابت کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وہ تو زیادہ اس پہ گرم ہوتے تھے کہ اگر حضور کا کوئی رشتہ دار مسلمان مل جاتا معاذ اللہ اس کو بھی بہت زیادہ ستاتے تھے۔ چلتے چلتے جنگ احد ہوتی ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوتے ہیں، حضور کا جسم مبارک لہو سے تر بتر ہوتا ہے، لہوان ہوتا ہے۔ اسی غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں، اور اس کے قاتل کا نام واشی ہے۔
وحشی کے ہاتھ جب آیا حضرت حمزہ تو اس وحشی نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا. حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ کے ہاتھ کاٹے, حضرت کے پاؤں کاٹے, حضرت کے کان کاٹے, آنکھیں نکالی, ناک کاٹی, حضرت کے ہونٹ کاٹے, زبان کاٹی. علماء لکھتے ہیں حضرت کا سینہ مبارک چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکالا, حضرت کے گردے نکالے, کلیجے کا ہار بنا کر چبایا گیا, ہاتھ لگا دیا, گردوں کو چبایا گیا. یہ سارا کچھ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن قربان جائیے صاحب اخلاق پیغمبر پر حضور نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیسے. آپ کو جب بتلایا گیا محبوب آپ کا سنا چاچا حضرت حمزہ شہید ہو چکا ہے, علماء لکھتے ہیں آمنہ کے لال جب اپنے چاچا کے پاس آتے ہیں, آج آپ دیکھتے ہیں اگرچہ کہیں پر ظلم ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, اگر کہیں پر لڑائی ہوتی ہے, پھر بھی انسان کا جسم اور سر اکٹھے ہوتا ہے, جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن جب محبوب کی نگاہوں نے دیکھا حضرت حمزہ کے ہاتھ کہاں پڑے ہوئے تھے, حضرت کے کان کہاں رکھے ہوئے تھے, حضرت کے ہونٹ ایک طرف رکھے ہوئے تھے, حضرت کی آنکھیں نکالی ہوئی تھی, حضرت کا پیٹ چاک کیا ہوا تھا, اس وقت رحمت والے پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اگر تیرا حکم دفن کرنا نہ ہوتا آج میں اپنے چاچا کو دفن نہ کرتا, اس کے جسم کے ٹکڑے جہاں بکھرے ہوئے ہوتے, کل قیامت والے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھتے, میرا چاچا کوئی کسی پرندے کے پیر سے نکلتا, کوئی جسم کا حصہ, کوئی حصہ کسی درندے کے پیر سے نکلتا, کوئی حصہ کسی جانور کے پیر سے نکلتا, اور اللہ تو پوچھتا حمزہ یہ کیوں ہوا, تو میرا چاچا کہتا اللہ یہ سارا کچھ تیرے دین اور اسلام کی وجہ سے. اللہ آج اگر میں دفن نہ کروں تو لوگ سنت بنا دیں گے دفن نہ کرنا, لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے, سنت سمجھ لیں گے, اس لیے میرا دل تو نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میں اپنے چاچا کو کیا کرتا ہوں دفن کرتا ہوں. دفن کرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہوئے, آمنہ کے لال فرماتے وحشی میرے چاچے کا قاتل ہے تو, وحشی سارا کچھ ہے تو, لیکن سن لے, کلمہ بھی پڑھ لے, توبہ بھی کر لے, ایمان بھی لے آ, نیک کام کرنا تیرا کام ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحشی میاں تیری آواز سے مجھے اپنے چاچا کے خون کی بدبو آتی ہے, میاں تیری باتوں سے مجھے اپنے چاچا کا خون یاد آ جاتا ہے. اے وحشی آج کے بعد میرے سامنے نہ بیٹھا کر, جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اپنے چاچے کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. وحشی ذرا سوچ تو صحیح, تیرے ہاتھوں نے میرے چاچا کو کس انداز میں قتل کیا, میرے چاچا کو تو نے کتنا بے دردی کے ساتھ شہید کیا. لیکن علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی, آپ فرماتے ہیں وحشی آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے کلمہ بھی پڑھ لے, توبہ بھی کر لے, ایمان بھی لے, نیک کام کرنا تیرا کام ہے, اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. علماء کرام لکھتے ہیں حضرت وحشی بیٹھے ہوئے, اللہ پاک نے ہدایت دینے کے فیصلے کر دیے ہیں, اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت لے کر آئے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب وحشی سے کہہ دے کہ آج توبہ بھی کر لے,
حضرت وحشی چونکہ عربی جاننے والا تھا، عربی دان تھا، فوراً کہتے ہیں محبوب اس کے اندر تو کئی شرطیں ہیں، پہلی شرط میں توبہ بھی کروں، دوسری شرط میں ایمان بھی لے آؤں، تیسری شرط میں انیک کام بھی کروں۔ اللہ کے نبی اگر میں توبہ بھی کر لوں، ایمان بھی لے آؤں اور مجھے موقع نہ ملے، موت آ جائے، نیک کام نہ کر سکوں تو پھر اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ابھی حضرت وحشی نے جب یہ فیصلہ کیا، حضرت وحشی نے جب یہ جواب دیا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھیج دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو یہ آیت پڑھ کر سنا دے۔ کون سی آیت؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وحشی اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، باقی سب کو معاف کر دیں گے، اللہ کی مرضی آئے گی سب کو معاف کر دیں گے، جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے معاف نہ کرے، مشرک کے سوا سب کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے۔ حضرت وحشی پھر کہنے لگا محبوب اس میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہیں گے تو مجھے معاف کریں گے، اللہ نہ چاہے تو مجھے معاف نہیں کریں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ وحشی آپ بھی نہیں مان رہا، وحشی کے لیے کوئی آسان طریقہ نازل فرمائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آ کر کہا کہ محبوب جناب وحشی سے کہہ دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب وحشی سے کہہ دو کلمہ پڑھنا تیرا کام، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ کا کام۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو صاحب اخلاق بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنے اخلاق دکھائیں، آپ کے کچے کا قاتل ہے، معاف کریں آپ کی مرضی، بدلہ دیں بدلہ لیں آپ کی مرضی، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے اپنے سگے چاچے کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، وہ وحشی جو تھوڑی دیر پہلے لعنت کا مستحق تھا لیکن حضور کی مجلس میں آیا، آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے، حضور کے اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا نثار پڑھا۔ یہ حضور کے اخلاق ہے۔ کئی واقعات ہیں، اکا دکا واقعات نہیں ہے، مکہ مدینے کے واقعات ہیں۔ آپ کے میرے محبوب نے ایسے اخلاق اپنائے، اپنے تو اپنے کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ آپ مکے کی گلی سے روزانہ گزرتے ہیں، ایک کافرہ عورت ہے، روزانہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہے، کوڑا کرکٹ جمع کرتی ہے۔ یہ وہ گلی ہے اگر آپ نے دیکھی ہوگی جس سائڈ پہ ابو جہل والی لیٹرین ہے، جدھر ابو جہل کا گھر تھا اس جگہ پر آج کل لیٹرینیں بنی ہوئے، اس کے سامنے ایک ماڑی نظر آتی ہے۔ اسی جگہ کا علماء بتاتے ہیں تو یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے جب گزرتے تھے تو یہ کافر عورت گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے حضور کے سر مبارک پہ پھینکتی تھی اور اپنے بغض اور ضد کو اور اپنے غصے کو معاذ اللہ یہ کوڑا کرکٹ حضور پہ ڈال کر ٹھنڈا کر جی میں آج کل ہے تو کہ محلے والے کامل ہو گئے نا وقت گھر کا گند جمع کر دوں دروازے گھر کو سٹے سے تاکہ یہ غصہ دے آدھا رہے نا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو اس پیغمبر کے امتی کہلاتے ہیں کہ جس کے اخلاق دیکھ کر اپنے تو اپنے کافر بھی کلمہ پڑھنے۔ اب یہ بوڑھی روزانہ گند اکٹھا کرتی ہے، حضور جاتے معاذ اللہ یہ گند پر پھینک دیتی ہے۔ ایک دن رحمت والے پیغمبر گئے، جب یہاں سے گزر رہے ہیں بوڑھی کا گند نہیں آیا، کوڑا کرکٹ نہیں آیا، آپ رک گئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا میاں وہ بوڑھی آج جو ہے نا اس نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی، خیریت تو ہے؟ بتایا کہ حضور وہ بوڑھی بیمار ہے، وہ عورت بیمار ہے، گھر میں چارپائی پر پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ چلتے ہیں اس بوڑھی اماں کا جو ہے نا تیمار داری کر کے آتے ہیں، یاد کر کے۔
حضور اس کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ من دقل باب، کون؟ باہر سے آواز ہے، انا النبی مع صاحب، میں نبی آیا ہوں، میرے ساتھ میرے صحابہ بھی موجود۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، حضور اندر گئے، علماء لکھتے ہیں وہ بوڑھی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، جب حضور کو دیکھتی ہے، دیکھ کر یوں کانپنے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں پہچان گئی یہ تو وہی حضور ہے، وہی اللہ کے نبی ہیں جس پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہو، روزانہ گندگی پھینکا کرتی تھی، پتہ نہیں آج مجھے سولی پہ لٹکاتے ہیں، آج مجھے پھانسی دیں گے، آج مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، گھسیٹیں گے، یوں کانپ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اماں کیوں ڈر رہی ہو؟ کہنے لگی حضور میں اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی میں اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہی ہوں۔ علماء لکھتے ہیں آمنہ کے لال نے فرمایا اماں ہم گزرے تیرا گند نہیں آیا، میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے میرے یاروں نے کہا کہ اماں بیمار ہے، میں نے کہا چلو تیمارداری بھی کر لوں گا، اماں اپنے گھر کا جھاڑو مجھے دے، اپنے گھر کا جھاڑو مجھے دے دے، میں پیغمبر اپنے دست شخص کے ساتھ تیرے گھر کا جھاڑو دے کر تجھے گند جمع کر کے دیتا ہوں، اماں وہ گند پھر میرے سر کے اوپر ڈال دے تاکہ تیری جو وہ چیز ہے جو تیرے دل کے اندر حسرت ہے وہ پوری ہو جائے، تو پریشان نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں اس اماں نے جب حضور کا یہ اخلاق دیکھا، جب حضور کا یہ کردار دیکھا، کہنے لگی اللہ کے نبی میں بڑی شرمندہ ہوں، اللہ کے نبی اب آپ کچھ نہ بھی کیجئے، بس مجھے اپنے اخلاق کا آپ نے اب قید اور اسیر بنا کے رکھ دیا ہے، اب مجھے کلمہ بھی پڑھا۔ آپ نے فرمایا قولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علماء لکھتے ہیں وہ بری، وہ کافرہ جو روزانہ حضور کو تنگ کرتی ہے، لیکن جب حضور کے اخلاق کو دیکھتی ہے، آپ کے کردار کو دیکھتی ہے، آپ کی عادات کو دیکھتی ہے، تو وہ بوڑھی بھی کلمہ پڑھنے پہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تجھے اور مجھے بھی ایسے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ حقیقت میں آج یہ جو ہماری تنزلی ہے، آج جو ہمارے اوپر ہر طرح کے فتنے ہیں، ہر طرح کی جو ہمارے ساتھ نظری کا ہم شکار ہیں، آج جو ہم فقر و فاقہ کا شکار ہیں، آج ہم پریشان ہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی چیز ہے کہ تیرے میرے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ آج میں تو چاہتا ہوں بس لوگ میرے پیچھے چلیں، بس لوگ میرا احترام کریں، لوگ میرا معاملہ کریں، لیکن یہ میں نہیں چاہتا کہ تیری بھی عزت کروں، میرے دل میں تیری عزت نہیں آتی۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور کوئی بڑا نہ بنے۔ جب تک یہ ہوگا پھر ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، پھر اوپر کو نہیں آئیں گے۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، جب ہماری عادات اچھی بنے گی تو پھر ہمارے حالات بھی اچھے بن جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بن کر ہے، آپ دنیا میں ہیں، آپ نے ہر ایک کے اخلاق بتائے، آپ نے مزدور کا حق بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا آت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ نے پڑوسی کا حق بتایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون، لا یؤمن احدکم من لا یعمل جارہ بوائقہ، فرمایا کہ کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ آپ نے بھائی کا حق ادا فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی یکون ما یحب لأخیہ ما یحب، حتی یکون یحب لأخیہ ما یکون لأخی نفسہ، فرمایا کہ کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مومن، کامل مسلمان، حقیقی مسلمان، پکا اور سچا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ ہوں اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ ہوں. تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنوں کے ساتھ بہت اچھا کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, دوسروں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.